بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہسٹری ویز میں خوش آمدید۔ آج کل ڈیفالٹ لفظ ہر ٹی وی چینل اور ہر عام انسان کے منہ سے بولا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ اب سے کچھ وقت پہلے سری لنکا بھی ڈیفالٹ کر گیا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ڈیفالٹ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ کو آسان طریقے سے یوں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی گھر کو چلنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پیسے ایسے آتے ہیں کہ آپ گھر میں ہی کچھ سامان بنا کر فروخت کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں چند فرد باہر جا کر کام کرتے ہیں تو پیسے آتے ہیں، یا پھر آپ لوگ پیسے ادھار لے کر گھر چلاتے ہیں، تو جب آپ مقررہ وقت پر پیسے واپس نہیں کر سکتے تو آپ کا گھر ڈیفالٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ملک کا بھی نظام یہی ہے کہ وہ ملک بہت ساری چیزیں بنا کر باہر بیچتا ہے تو ملک میں پیسے آتے ہیں، یا پھر اس ملک کے بہت سارے لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں تو وہ ڈالر بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں پیسے آتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں طریقے نہ ہو تو ملک ڈالر ادھار لیتا ہے، جس سے ملک چلتا ہے، لیکن جب اس ادھار کی قسط یا سود واپس نہیں کیا جاتا تو ملک خود کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرتا ہے۔ پاکستان میں ہر گھر میں استعمال ہونے والا کوکنگ آئل امپورٹ ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان کروڈ آئل بھی امپورٹ کرتا ہے، جو کہ یہاں لا کر ریفائنری میں صاف کر کے انجن آئل، پیٹرول، ڈیزل میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کروڈ آئل کے ساتھ بجلی بھی بنائی جاتی ہے۔ پاکستان میں گاڑیوں کے انجن بھی امپورٹ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی مشینری یا پھر مختلف قسم کے انڈسٹری پارٹس بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کا ٹیکسٹائل سیکٹر چلتا ہے۔ اگر ہمارے ملک پاکستان میں ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرے گا، کیونکہ ملک میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو چیزیں امپورٹ نہیں ہوں گی۔ ایکسپورٹ امپورٹ میں ایک لیٹر کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیٹر کا نام کریڈٹ لیٹر ہوتا ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ وہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں آئی ایم ایف یا پھر کوئی اور ملک پاکستان کو قرضہ دیتا ہے تو گارنٹی کے طور پر ایک بینک وہ کریڈٹ لیٹر ایشو کرتا ہے، جس میں درج ہوتا ہے کہ یہ ملک قرضہ واپس کرے گا۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر ہماری سرکاری نوکریاں جا سکتی ہیں، جو کہ سب سے بڑی ایفیکٹو چیز ہوگی، اور اگر ہماری زراعت انڈسٹری چلتی بھی رہی تو ہمارے پاس اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے وسائل نہیں ہوں گے۔ پچھلے 65 سال سے پاکستان کی معاشی صورتحال مستحکم نہیں رہی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ ایسے کہ ایک شخص کی آمدن 20,000 ہو تو اس کے اخراجات بھی 20,000 جتنے ہی ہونے چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کے کچھ حالات بھی ایسے ہیں، پاکستان کی آمدن تو 100 روپے ہے لیکن اس کے اخراجات 200 روپے ہیں، تو جو 100 روپے کا خلا ہوتا ہے اس کو پر کرنے کے لیے پاکستان قرضے لیتا ہے، اور جب قرضہ اتارنے کے لیے ملک کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ ملک دوسرے ممالک سے مزید قرضے کے لیے رابطہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی ملک اسے قرضہ نہ دے تو پھر وہ ملک آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، اور آئی ایم ایف اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا ہے۔ آئی ایم ایف پھر اس ملک کو قرضہ تو دیتا ہے لیکن کڑی شرائط، اور پھر بمشکل ہی قرضہ ادا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ نوٹ چھاپ کر ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے۔ بہت سے ملکوں نے یہ غلطی کر دی ہے، جیسے کہ زمبابوے اور جنوبی کوریا نے۔ وہ ایسے کہ ان ممالک کی حکومتوں نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے اور ان کی کرنسی مارکیٹ میں زیادہ آ گئی، جس کی وجہ سے ان ممالک کی کرنسی کی ویلیو گر گئی، اور ان ممالک کے شہریوں کو بیگ بھر کر ایک روٹی کے لیے نوٹ لے کر جانا پڑتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ قرض ڈالر میں لیا جاتا تھا، جو کہ ڈالر میں ہی واپس کیا جاتا ہے، اور نوٹ چھاپ کر اپنے ہی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن کر کے ڈالر کی ویلیو بڑھائی جاتی ہے۔ اس سوال کا ایک سادہ سا جواب یہ بھی ہے کہ ہم روپے چھاپ سکتے ہیں، ڈالر نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ ہاں بالکل، ایسے 100 سے زیادہ ممالک ہیں جو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف یا پھر کچھ ملک مل کر اس ملک کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ ملک پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان سب پر وعدہ لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ ملک اپنی پالیسیز بہتر کرے گا، اور جو ممالک قرضہ دیں گے تو انہیں زیادہ سود کے ساتھ قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ملک پھر سے
ریکور کرنا شروع کرتا ہے اور پھر سے اپنے گول اچیو کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ امریکہ، اسپین اور ارجنٹینا وغیرہ۔ اب جانتے ہیں کہ سری لنکا کیسے ڈیفالٹ ہوا۔ سری لنکا کی کہانی بھی پاکستان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی 65 سال سے ایک ہی خاندان کی حکومت تھی، جس کا صدر گوٹبایا اور وزیر اعظم اسی کا چھوٹا بھائی راجہ پکسا تھے، اور پھر انہی کے رشتہ دار آگے وزیر اور مشیر تھے۔ سری لنکا کی سب سے بڑی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ٹورسٹ ہوتے تھے، جو کہ 2020 میں کرونا کی وجہ سے آنا بند ہو گئے، اور پھر کچھ کسانوں پر ٹیکس لگائے گئے، جس کی وجہ سے صنعت انڈسٹری ڈسٹرب ہوئی۔ جب اس ملک میں لوٹنے کے لیے کچھ نہ بچا تو یہ سارا خاندان وہاں سے بھاگ کر سنگاپور چلا گیا، اور 13 جولائی کو انہوں نے سنگاپور سے میل کر دی، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اور پھر 21 جولائی کو سری لنکا کے اسٹیٹ بینکس نے آفیشلی اناؤنس کر دیا کہ وہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، کیونکہ وہاں وسائل ہی نہیں تھے، وہاں سیاسی بحران پیدا نہ ہو، اس لیے رینل وکرم سنگھے کو صدر بنا دیا گیا، جو کہ گرتی ہوئی اکانومی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی ملک مقررہ وقت پر قرضہ نہ اتار سکے تو اس کے وسائل گروی رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ بندرگاہ، پاور پلانٹ، ایٹامک وغیرہ۔ ناظرین، دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحم کرے اور نیک حکمران عطا فرمائے اور ہمارے ملک پر رحمت کی برسات ہو۔ ناظرین، میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔